बगैर कोई तसव्वुर नहीं है। उन्हें कभी गुनाहों से, बुराइयों से, बदकारियों से बच ही नहीं सकता, नमाज के बगैर बच ही नहीं सकता। हमारा हाल ये है कि 2 पढ़ते 4 छोड़ते, 1 पढ़ते 4 छोड़ते, मगर जुम्मा की तो बराबर पढ़ते। कई को अम्मा जुम्मा के दिन का कलीमा पढ़े थे, रमजान के भी रोजे है बल्कि नमाज़ पढ़ते। ईद का दिन मामला देख लो खाली, क्यों ईद के दिन अल्लाह ताला खुशियां मनाने में नमाज को क्यों बोलिए कि नमाज भी हराम है, मत पढ़ो बोल के। और औरतों के लिए तो अल्लाह ताला रहम करे हम सब पर। अल्लाह ये रहम किया हम सब पर कि कुछ अय्याम के दिन अल्लाह ताला ने हैज की हालत दे दिया और उसमें कह दिया कि तुम नमाजें मत पढ़ो। 1 महीने के 6-7 दिन तो उसमें चले गए, बाकी के बच्चे कितने 22-23 दिन, उसमें भी हमारी नमाजों क्या हाल है देख लो। मर्द के लिए तो कोई हुजूर नहीं, लेकिन औरतों के लिए तो अल्लाह ताला ने और आसानी कर दी ना। अब क्या क्या बहाना बनाएंगे अल्लाह ताला के सामने। और अब गौर करो मेरी बहनों, तमाम की तमाम इबादतें चांद से चलती। रमजान का चांद दिखा तो रमजान आता, मुहर्रम, ये पूरी चीजें किससे चलती, ज़कात चांद से चलती। तमाम की तमाम उम्रा, ये हज, सॉरी उम्रा नहीं हज चांद से चलता ना। लेकिन आपको मालूम है नमाज एक ऐसी इबादत है जो सूरज से चलती। नमाजों का टाइम सूरज के ऊपर रखा गया ना। ये बहुत अहम इबादत है, बहुत हद से ज्यादा अहम इबादत है, ये बात याद रखो। अगर वाकई में अगर मेराज मनाना है ना मेरी बहनों, तो अपनी जिंदगी से एक नमाज को भी गायब होने मत दो। ये है असल मेराज का असल मकसद जो मुझे और आपको दिया गया। दूसरी चीज जो आखिरी आयतें दी गई, बहुत अहम आयतें, अल्लाह ताला के खजानों में, अर्श के खजानों में से एक खजाना है, ये बात याद रखो। आखिरी आयतें सूरह अल-बकरा की आखिरी आयतें याद कर लो, हर रोज पढ़ो, अपने बच्चों को याद दिलाओ और उसको समझने की कोशिश करो। अगर कभी अल्लाह ने मुझे वक्त दिया ना, तो खाली 2 आयतों के लिए इंशाल्लाह मैं आपको समझाऊंगी कभी इंशाल्लाह। तीसरा तोहफा क्या दिया कि अगर कोई इस उम्मत का कोई भी फर्द वो शिर्क अगर नहीं करेगा तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ करेगा और उसको जन्नत में डालेगा। अपनी जिंदगी से शिर्क को मिटाओ मेरी बहनों। मदद सिर्फ अल्लाह से मांगो, झुको अल्लाह के सामने, वो मदद करेगा। लेकिन दोगला बना करके न मत बताओ अल्लाह तेरे भी मानती हूँ, उससे भी मानती हूँ, वो शिर्क है मेरी बहनों। पार्टनरशिप भी शिर्क है असल। इनसे उनसे नहीं मांग सकते मैं और आप, सिर्फ अल्लाह से मांगेंगे इंशाल्लाह। कम से कम अल्लाह से मांगेंगे तो अल्लाह को ये तो बोलेंगे ना, अल्लाह तू इस बात पर गवाह है, मैंने दुनिया में जितनी मुसीबतें थी, जितनी परेशानी, जो कुछ मुझे चाहिए था मैं तुझे बोली अल्लाह, तेरे अलावा कभी किसी को नहीं पुकारी। इसके वजह तो तू मुझे माफ करके जन्नत में डाल दे। हो सकता है अल्लाह ताला को माफ करके जन्नत में डाल दे, है ना। तो शिर्क अपने अल्लाह के लिए, अल्लाह का वास्ता देकर कहती हूँ, किसी भी किस्म के शिर्क को अपने घर में मत पनपने दो। वो दिल का भी शिर्क है, ये बात याद रखो। अल्लाह ताला सूरह राद में कहता है कि क्या आपने ऐसे लोगों को नहीं देखा जिन्होंने अपने दिलों को, अपने नफ्स को अपना इलाह बना लिया, अपना माबूद बना लिया। यानी अगर मैं और आप अल्लाह उसकी रसूल की नहीं सुन के अपने दिल की सुन रहे तो मैं और आप भी शिर्क कर रहे। ये बात याद रखो, ये भी शिर्क है। नहीं जी, अल्लाह उसके रसूल बोल रहे सही बात है, लेकिन वो क्या बोलते, अब हमारे घर में नहीं चलता ना, हमारे ससुराल में नहीं चलता ना, मायके में नहीं चलता ना, ये ना आपको नार में लेके जाती सीधा। ठीक है, ये भी शिर्क है, बात याद रखो। ये 3 तोहफे दिए गए। जब ये 3 तोहफे लेकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आते हैं, मस्जिद अक्सा वापस आते हैं, जैसे मस्जिद अक्सा यानी पैलेस्टाइन में वापस आते हैं, वहां पर देखते हैं कि 1,24,000 अंबिया वहां पर मौजूद थे और ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी का इंतजार कर रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे वहां पर पहुंचते हैं, जिब्राइल अमीन कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाइए, आप नमाज अदा कीजिए। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम के तमाम अंबियाओं के इमाम बनकर नमाज अदा करते हैं। इसके जरिए मेरी बहनों अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम को बुलंद किया गया कि अल्लाह के नबी आप कोई और ऐसी वैसी शख्सियत नहीं है, आपको पूरी उम्मत का लीडर बनाकर भेज दिया गया। तमाम उम्मतों का लीडर, तमाम उम्मतों को लीड करने वाले अंबिया का लीडर बनाकर भेज दिया गया। अल्लाहु अकबर। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर नमाज अदा करते हैं। नमाज अदा करने के बाद फिर मक्का आते हैं। फिर मक्का के बाद फिर वहां पर कहां पर हतीम में आकर बैठ जाते हैं। जब हतीम में आकर बैठ जाते हैं, सुबह का वक्त हो जाता है, हल्की हल्की सुबह रहती है। अबू जहल वहां से गुजरता है, ये पूरा सही वाकया थे। अबू जहल वहां से गुजरता और अबू जहल देखता कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरा परेशान दिख रहे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई उस वक्त परेशान थे कि मैं कैसे समझाऊं मेरी उम्मत को, कैसे मैं लोगों को बताऊं, क्योंकि दिन रात के कुछ हिस्से में हुआ ये पूरा वाकया, कुछ हिस्से में। कितनी दूर है मक्के से फलस्तीन, मस्जिद अक्सा कितनी दूर है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरा परेशान नजर आते और अबू जहल और अबू लहब को तो मौका चाहिए था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परेशान होने का। जाकर पूछते कि क्या बात है, कोई नई बात हुई क्या आज? कौन पूछ रहा है? उम्मत का फिरौन बोले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू जहल को। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते कि हाँ क्या हुआ है?
मैं रात के कुछ हिस्से में, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैं रात के कुछ हिस्से में मक्का से पैलेस्टाइन गया, मस्जिद अक्सा गया, फिर वहां से आसमानों की सफर तय किया, फिर वहां से मैं वापस आया। जी अबू जहल कहते तुम जो बात बोल रहे क्या वो बहुत पूरे मक्के वालों के सामने बोलेंगे? इसका मकसद क्या था? अल्लाह के नबी तुमको झूठा साबित करना। अल्लाह के नबी बोले हाँ बोलूंगा। पूरे लोगों को जमा करता, आवाज दे दे के जमा करता, पूरे लोगों को, पूरे मक्के वालों को जमा करता, जमा करके फिर कहता है कि अब बोलो मोहम्मद क्या बोल रहे थे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर कहते हैं, ये पूरा वाकया समझाते हैं, लोग परेशान हो जाते, ये कैसे हो सकता है? हाउ कैन इट पॉसिबल? ये कैसे हो कैसे सकता है कि रात के कुछ हिस्से में यहाँ से वहां चले गए, वहां से आसमान चले गए, आसमान के ऊपर से फिर सातवें आसमान के ऊपर भी जाके अल्लाह से कलाम करके फिर वापस आए, मस्जिद अक्सा में फिर नमाज पढ़े, फिर यहाँ पर आए। तो लोग क्या करते? अल्लाह के नबी को चेक करने के लिए क्या करते मालूम? अच्छा ठीक है, माँ का छोड़ दो, सातों आसमानों का तो छोड़ दो, माँ तो कहीं नहीं जाके है, लेकिन फलस्तीन तो जाके है ना, मस्जिद अक्सा तो जाके है ना। तो मस्जिद अक्सा के बारे में सवाल करना शुरू कर देते, चेक करने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अल्लाह के नबी को तरह तरह के सवालात करते, यहाँ पर वो ऐसी दीवार थी वो कैसी थी, वहाँ पर वो जो इलाका था वो कैसा था। अल्लाह के नबी रात का वक्त था, उतना गौर से अल्लाह के नबी नहीं देखे थे, लेकिन कुछ कुछ आंसर देते जाते थे। अल्लाह के नबी की हैबत बढ़ती जाती। इस हदीस में आता अल्लाह के नबी की जो हैबत बढ़ती, अल्लाह सुब्हानहू व तआला नबी की इस हैबत को कम करने के लिए मस्जिद अक्सा को सामने विजुअल कर देता, एकदम पूरा मंजर को सामने रख देता, और वो मंजर को सिर्फ नबी सल्लल्लाहु देख रहे हैं। जैसे जैसे मक्के वाले सवाल करते, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु देखते जाते और बोलते जाते, देखते जाते बोलते जाते। पूरे मक्के वाले ये बात कहते हैं कि तूने जो जो कहा वो बातों तो पूरी सही है, लेकिन हम तुझे नहीं मानते। अल्लाह अकबर। अबू जहल को बड़ा मस्त मौका मिल गया ना, जाता किसके पास? अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के पास। पहले कहता है कि ए अबू बकर, अगर मैं तुमको कहूँ कि एक शख्स एक रात के कुछ हिस्से में मक्के से सीधा वहां चले गया, मस्जिद अक्सा चले गया और जाके वापस भी आ गया, तो तुम इस बात को मानोगे? तो अबू बकर कहते हैं कि नहीं, ये कैसे हो सकता है? किसने कहा ये बात? उन्हें कहता है कि तुम्हारा जो दोस्त मोहम्मद कहता है ये बात। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात कहते तो सदक़ता, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच कहा। बस कैसे हुआ, क्या हुआ, ये उससे उनको कोई मतलब नहीं है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया तो बस कह दिया। जैसे अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ये लफ्ज कहते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस उम्मत के सादिक उनको बना देते हैं। अबू बकर सिद्दीक का उनको लक़ब दिया जाता है। अब ये पूरा वाकया होता है। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अगर तुमको मेरी बात पर यकीन नहीं होता तो सुन लो, 3 कारवान थे जो मक्के की तरफ आ रहे थे। कल सुबह एक पहुंच जाएगा, तुम लोग देख लेना। और एक कारवान वो था जिसका एक ऊंट गुम हो गया, और एक कारवान वो था जिसके मशकीजे से हमने पानी पिया। आप उनसे पूछ लेना कि उसके अंदर उनके किसी एक शख्स के मशकीजे में पानी कम था या नहीं था। आते हैं वो काफिला बराबर, वो कारवान आता है, ये पूछते हैं, ये बोलते हैं, कोई बातें सच्ची साबित हो जाती है, इसके बावजूद भी ये लोग ईमान नहीं लाते। अब ये पूरा वाक़या कब हुआ? 10 नबवी में हुआ। कब हुआ? यानी नबूवत के आखिरी मरहले में। नबूवत के कितने साल है? नबवी दौर और हिजरी दौर है ना। हाँ, नबूवत के कितने साल थे? नबवी दौर कितने? 23 साल तो पूरी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी थी। अब ये 10 साल की जिंदगी मक्के की थी, मदनी जिंदगी, हिजरत वाली जिंदगी, और 10 को माइनस करो 23 में से कितने बचे? 13 साल। अब ये वाकया कब हुआ? 10 में हुआ। तो यानी अब ये नबूवत के आखिरी मरहलों में ये दाखिल हुआ। अब ये पूरा वाकया हुआ, मेराज तो हुई, वाकयात क्या हुआ ये भी मैं बता दी। अब मेरी बहनों आओ, मेराज तो हमने सुन लिया, आज का मुसलमान। अब आज के मुसलमान पे मुझे मेरी बहनों अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताओ, ये वाकया होने के 13 साल जिंदा थे, 10 साल मदीने के, 3 साल नबूवत के, ये वाकया होने के बाद के 13 साल में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी 27 रजब को जाग कर नमाजें पढ़ के रात नहीं गुजारी। ऑथेंटिक दलील दे रही हूं मैं, देखो आपको। आज हम क्या बोल रहे हैं? हाँ, अल्लाह के नबी को मेराज हुई। जिस बंदे को मेराज हुई उस बंदे ने मेराज नहीं मनाई तो मैं और आप कैसे मना सकते हैं? हुई मेराज, नबी ने बता दिया, लेकिन डेट नहीं बताया क्योंकि वो अहम नहीं थी। जो अहम चीज थी वो बता दिया गया। हमारे पास क्या होता है? रजब का महीना आ गया, मेराज याद आ जाती, रोजे रखना स्पेशल शुरू कर देते, हम उमरा करना शुरू कर देते, ना जाने और वो कोंडों की ईद करते। अल्लाहु अकबर, नऊज़ बिल्लाह, बड़ी घटिया ईद है। मैं कभी बताऊंगी इंशाल्लाह इसकी हकीकत क्या है।
اسلام سے عیدوں کا کوئی تصور کوئی تعلق نہیں ہے میری بہنوں, کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ کے نبی سے منانا تھا نا, اتنا بڑا واقعہ جس کے ساتھ وہ انہوں نے منائے تو میں اور آپ کیسے منا سکتے ہیں بولو؟ اچھا ٹھیک ہے, اللہ کے نبی نے منائے, صحابہ, اچھا ابو بکر صدیق, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صحابہ کے بعد تابعین, تبع تابعین, 4 مشہور امام جس کو آج ہم مانتے ہیں, انہوں نے بھی نہیں منایا, پھر میں اور آپ کیسے منا سکتے ہیں؟ اللہ رحم کرے, اللہ رحم کرے. آج ہمارے پاس 27ویں رجب کو مسجدیں سجائی جاتی ہے, روڈوں پر مست صاف صفائی کی جاتی ہے. ہمارا یہ مسلمان نیا نویلا دلہا بن کر مسجد میں جاتا ہے, زندگی میں کبھی نماز نہیں پڑھتا, لیکن یہ 27 رجب کو برابر جا کے مسجدیں پوری اتنی کھل رہی تھی کہ پورے روڈاں پورے پیک کیے ہوئے ہوتے. اگر واقعی اگر ہم کو معراج منانی ہے نا تو ہر روز منائیں گے ہم, نماز ادا کر کے, ہے نا. 5 وقت کی نمازوں کو اتنا لیٹ کوئی اہمیت نہیں ہے, لیکن 27 رجب کی رات کو نماز پڑھتے جاتے پورے شبینے بچتے, مجلساں بنتے, مسجدوں میں چراغاں لگائے جاتے. کس اسلام پر میں اور آپ عمل کر رہی ہے آج؟ کیا یہ میرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے؟ جس نے یہ بھیجا طریقہ اس کا دین ہے؟ نہیں ہے. تو کیسے آ گیا مجھ کے اور میرے اور آپ کے پاس؟ امت کا ایک اتنا بڑا حصہ کیسے منا رہا ہے اس کو آج؟ پکوان, اسپیشل پکوان کیا جاتا ہے, اس دن روزہ رکھا جاتا ہے. سوری, اس دن کا کوئی روزہ نہیں ہے. اللہ کے نبی روزہ نہیں تھے. ہاں میں اور آپ مہینوں میں روزہ رہ سکتے, پیر اور جمعرات کو کبھی بھی رہ سکتے میں اور آپ روزہ. حدیث سے ثابت ہے کہ میرے نبی کا دین ہے. ہر مہینے کے 3 روزے میں اور آپ رہ سکتے ہیں. ایام بیت کے روزے جو مجھے اور آپ کو بتا دیے گئے 13, 14 اور 15, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, یہ میرے نبی کی دین کی شریعت کا حصہ ہے. یہ 27 رجب کو روزہ رہنا, اس کے بعد روزہ رہنا, سوری, دس از ناٹ اسلام. یہ اسلام کا حصہ ہی نہیں ہے. صحابہ منائے ہوتے نا, اگر مجھے بتاؤ نعوذ باللہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو آپ کو نہیں بتایا, کیا صحابہ نے نہیں بتایا, تابعین نے نہیں بتایا, تبع تابعین نے نہیں بتایا, جو آج ہمارے مسجدوں کے مولوی ہم کو بتا رہے. اللہ رحم کرے, مسجدوں کے ممبروں پر کھڑا ہو کر معراج کا واقعہ معراج کی رات میں سنایا جاتا ہے 27 رجب کو, لیکن یہ غور کرنے کے اللہ ہم کو توفیق نہیں دیتا کہ جس پر معراج ہوئی اس شخصیت نے کبھی معراج نہیں منائی, تو میں اور آپ کیسے منا سکتے ہیں؟ لمبی نمازاں پڑھتے, ایک دن پوری نماز پڑھ کے پورے, اس کے بعد کے دن پورے غیب, عید کو دکھتا پھر انہیں دوبارہ. اللہ رحم کرے, جو تحفہ دیا گیا وہ تحفے تو ہم کو یاد نہیں ہے. زندگی میں کبھی سورہ بقرہ کی آخری آیت تو کھول کے بھی نہیں دیکھا, سنا بھی نہیں ہوں گا انہیں, سنے بھی نہیں ہوں گی وہ میری ماں میری بہن جو منانے والی. غور کرو, منانا ہے. اب میں دلائل کے ساتھ آپ کو بولی, میں میرے مائکے کی, میرے سسرال کی کہانی نہیں سنائی, اللہ کا واسطہ دے کر کہتی ہوں, اللہ اور اس کے رسول کا دین میں نے آج آپ سب کو بتایا. آپ پر ذمہ داری ہے, قرآن اور حدیث کے دلائل کے ساتھ میں نے پورے واقعات آپ کے سامنے رکھے. نہ ہم منائیں گے نہ کسی کو منانے دیں گے. ہمارے معاشرے میں 3 قسم کے لوگ ہیں, یہ بات یاد رکھو. اب آپ کس میں سے وہ دیکھ لینا. پہلے قسم کے لوگ وہ ہے, آج صبح ہی میرے ایک تجوید کے اسٹوڈنٹ ہے, میں نے ان سے پوچھا بیٹے اب یہ معراج آنے والی ہے معلوم آپ کو؟ تو زٹول کے جواب کیا ہے معلوم آپ کو؟ ابا باجی اب معراج آ رہی نا, شب معراج آ رہی نا, میں تو پوری رات جاگتی. 7 سال کی لڑکی ہے, اس کا دماغ کیسے, وہ چھوٹی سی بچی ہے, 7 سال کی لڑکی ہے, غور کریے اس کا دماغ کیسے بنا کہ اس کو پوری رات جاگنا ہے. حصہ ہی نہیں ہے وہ, لیکن اس کو بڑا معلوم ہے. غور کریے, جو میرے اور آپ کا جو دین ہے اسلام, اس کا حصہ ہی نہیں ہے وہ, لیکن اس کو بڑا معلوم ہے. واقعہ کیا تھا؟ 3 قسم کے گروہ. ایک وہ گروہ جس کو معلوم ہی نہیں ہے شب معراج کیا ہے, واقعہ کیا تھا, بس مناتے جا رہے, لوگ منا رہے, دماغ میں بٹھا دیا گیا, پہلے سے چلتا ہوا رہا. 27 رجب آ گئے تو گھراں بھی دھل جاتے, روڑاں بھی دھل جاتے, نالیاں بھی صاف ہو جاتے, ہم بھی صاف ہو جاتے, ٹھہر جاتے مست زبردست نئے دلہا دلہن بن کے اللہ کے سامنے. دوسرا طبقہ وہ ہے نا سج کے سور کے, یہ ایک حصہ جو معلوم ہی نہیں ہے ہمارے امت کا ایک طبقہ. دوسرا طبقہ وہ ہے جس کو معلوم ہے اس کے باوجود بھی وہ گمراہ ہے. دوسرے قسم میں بن, اللہ کے لیے دوسری قسم میں مت بن, نہ پہلی قسم میں بنو نہ دوسری قسم میں بن. معلوم ہونے کے بعد بھی ہماری انانیت کی وجہ سے اس پر عمل کرنا ہم نہیں چھوڑتے. ہم کو کسی ارے انہوں بولے تھے ہوں گے جی یہ جماعت کے ہوں گے, وہ جماعت کا اللہ کا واسطہ دے کر تمہیں ہم کو کسی جماعت سے مت چھوڑو. میں اس قرآن سے جڑی ہوئی ہوں, میں اللہ اس کے رسول کے دین سے جڑی ہوئی ہوں. اللہ اس کے رسول کا دین ایک ہی ہے, ایک قرآن ہے, ایک نبی ہے, ایک اللہ ہے, تو وہ ایک ہی طریقہ مجھے آپ کو دیا گیا. اٹھو تبھی فیصلہ کر سکتے ہو کہ تم جنت کے ہو یا جہنمی. انہوں جماعت کے ہوں گے, وہ جماعت اللہ کے لیے جماعتوں کے فرق سے اٹھو تبھی فیصلہ کر سکتے ہو کہ تم جنت کے ہو یا جہنمی ہو. کس میں آپ شمار کر رہی ہو؟
یہ جو صحیح طریقہ تھا مجھے آپ کو بتا دیا گیا. پہلا گروہ وہ جس کو معلوم ہی نہیں ہے, واقعات نہیں معلوم, محتاج ہوئی تھی, نماز پڑھنا انہوں پڑھ لیتے جا رہے. دوسرا وہ ہے جس کو معلوم ہے لیکن پھر بھی انہوں عمل نہیں کر رہے. تیسرا وہ ہے جو کہ معلوم ہونے کے بعد کبھی اللہ کی شریعت کو نہیں توڑتے. ان لوگوں میں مجھے اور آپ کو بننا ہے. اب مجھے اور آپ کو یہ واقعے سے لینا کیا ہے, ٹھیک ہے, کیوں مجھے میرے اور آپ کے لیے واقعہ ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا گیا, یہ سب سے امپورٹنٹ ہے نا, ہے نہیں یہ؟ ہاں, یہ اب بہت اہم ہے. دیکھو میری بہنوں, یہ آخری مرحلے میں داخل ہو چکی اپنے بیان کے, بہت اہم حصہ ہے, پورا خلاصہ ہے اس کے اندر. اس کو محفوظ رکھ, پورا واقعہ جو رکھا گیا میرے اور آپ کے لیے, اللہ نے قرآن اور حدیث کے اندر اس کو محفوظ رکھ دیا. تو یاد رکھو اس پورے واقعے سے, اسراء والمعراج کے واقعے سے, شب برات, شب معراج نہیں بولیں گے اب ہم کیونکہ وہ اسلام کا حصہ ہی نہیں ہے. اسراء والمعراج اسلام کا حصہ ہے, ٹھیک ہے. ہاں, تو اب مجھے اور آپ کو کیا پہلا پیغام کیا دیا گیا ہے اس کے ذریعے, اسراء والمعراج کے ذریعے, کہ یاد رکھو کبھی ہمت مت ہارو. پیدا کرے گا مشکل ہے, پریشانی ہے, اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی پیدا کرے گا. اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسانی پیدا کی. اتنا غم, اتنا پریشانی کہ بیوی چلی گئی, سپورٹ کرنے والا جو چچا تھا وہ چلا گیا, ہے نا, لوگ ان کے خلاف ہو گئے, اپنے ان کے خلاف ہو گئے, ہر کوئی تانا دینے والے, یہاں تک کہ لوگ مار رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اللہ نے قرآن میں سچ کہا, فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. یاد رکھو ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. ہم کو معراج کے واقعے سے کیا سبق لینا ہے؟ معراج ہوئی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر, اس وقت جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے, مشکل میں تھے, اللہ نے آسانی پیدا کر دی. آج اگر ہم پریشان ہیں تو اللہ کو مت چھوڑو, اللہ کو مت چھوڑو, اللہ کو چھوڑ کے کہیں اور مت جاؤ, اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو مت پکارو, باغی مت بنو. یاد رکھو اللہ بہت قدر کرنے والا ہے. اللہ اپنے بندوں کو ضائع نہیں کرتا. اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضائع نہیں کیا, مجھے اور آپ کو بھی ضائع نہیں کرے گا. اگر میں اور آپ اس بات کا یقین رکھیں گے کہ میرا اللہ مشکل بھی وہی دے گا, مجھے وہاں وہ مشکل سے نکالے گا بھی وہی. ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. یقیناً بے شک 101% ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. یاد رکھو یہ پہلا پیغام مجھے اور آپ کو دے دیا گیا. اور دوسری چیز مجھے اور آپ کو یہ بتائی گئی کہ یاد رکھو کبھی اللہ کو مت چھوڑو. مشکل آئی, پریشانی آئی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے میدان میں وہاں پر اس باغ میں بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ اللہ اگر تو راضی ہے تو میرے لیے کوئی میٹر نہیں کرتا, یعنی میرے پاس اگر تو ہے اللہ تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میرا کوئی ساتھ دے یا نہ دے, میرے خلاف کوئی لڑائی جھگڑا کرے یا نہ کرے, مجھے اس دنیا کا کچھ بھی بول لے, پاگل بول لے, مجنون بول دے, کچھ بھی بول لے, مجھے فرق نہیں پڑتا اگر اللہ تو راضی, تو میرے پاس ہے. دوسرا پیغام مجھے اور آپ کو دیا گیا ہے, کیا میری اور آپ کی زندگی میں اللہ ہے؟ اللہ کی طرف جا رہا ہے یا نہیں جا رہا؟ ہر وقت یاد رکھو مشکل ہے, پریشانی ہے, پہلا دماغ اللہ کی طرف جا رہا ہے یا نہیں جا رہا؟ اللہ تو ہے نا بس, اللہ تو ہے نا بس, اللہ تو دیکھ رہا نا بس, اللہ تو کرتا بس. یاد رکھو وی آر میننگ لیس وداؤٹ اللہ سبحانہ و تعالی. ہم بیکار ہیں, ہم ذلیل ہیں, ہم رسوا ہو جائیں گے اللہ کے بغیر. اور یاد رکھو آج ہم اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں یہ دنیا کے لیے, جس چیز کے لیے تم اللہ کو چھوڑو گے اللہ اسی چیز سے تم کو اس دنیا میں ذلیل اور رسوا کر دے گا. اور اس بات کو بھی یاد رکھو, اگر تم کوئی چیز کو اللہ کے لیے اگر دنیا کی چھوڑ دو گے اللہ اسی دنیا کی چیز سے تم کو عزت دے گا. اللہ کے لیے چھوڑو گے اللہ عزت دے گا, اللہ کو اگر چھوڑ دو گے اس چیز کے لیے اللہ وہی چیز سے تم کو ذلیل اور رسوا کر دے گا. اللہ میرے لیے امپورٹنٹ اللہ ہے, میرے لیے دنیا میٹر نہیں کرتی, میرے لیے میرا سسرال, میرا شوہر, میرا امکا, میرا ڈمکا, یہ نہ دائرے غیرے نہ تو خرے لوگ میرے لیے میٹر نہیں کرتے. میرے لیے میٹر کون کرتا ہے؟ معراج کے ذریعے کیا بولا گیا؟ اللہ. بولیں گے اللہ, اللہ تو راضی ہے تو بس مجھے دنیا سے کچھ نہیں لینا دینا. دنیا برا بولتی ہے, بولیں دے اللہ. یہ قرآن کا پیغام سنانے پر اللہ لوگ کہتے ہیں مجھے اللہ بلا فلا کہتے, کہنے دے اللہ تو راضی ہے نا بس, اللہ تو راضی ہے بس, مجھے لوگوں سے فرق نہیں پڑتا. لوگ کیا کہتے ہیں, کیا بولتے ہیں, کیا سوچتے تمہارے بارے میں, کیا ویڈیو بناتے ہیں, تم کو کوئی اسے کوئی لنک نہیں رکھنا ہے. بس لنک کس سے رکھنا ہے؟ میرے پاس میرا اللہ ہے بس, اور اللہ ہے نہیں ہے وہ بھی دیکھ لینا. اللہ ہے نہیں ہے واقعی, اور جب اللہ ہے نا تو ایک قدم اٹھانے سے پہلے بھی دیکھتی کہ یہ قدم میرے اللہ کی طرف ہے یا پھر شیطان کی طرف. ایک زبان کھولنے سے پہلے بھی دیکھتی ہوں. پورے واقعات میں ایک چیز جو مس ہو گئی میری بہنوں بہت اہم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 7ویں آسمان سے جب نیچے آئے نماز کا تحفہ لے کر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور جہنم کا مشاہدہ کیا. بہت اہم چیز مس ہو رہی تھی, جنت بھی دیکھا اور جہنم بھی دیکھا. جنت میں پھر وہ عورت کی خوشبو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی تھی. انشاءاللہ میں پھر کبھی بتاؤں گی انشاءاللہ, کیونکہ مقاصد کی طرف میں آ چکی ہوں. اور جہنم کی طرف دیکھا تو جہنم میں عورتوں کو دیکھا, ان لوگوں کو دیکھا میری بہنوں جس کے ناخن تانبے کے بنے ہوئے تھے. کس کے؟
اور وہ اپنے ایسا چہرے کو اور سینوں کو نوچ رہے تھے ناخن سے. جبرائیل امین کو اللہ کے نبی پوچھتے کہ اللہ کے نبی یہ کون ہے, اے جبرائیل یہ کون ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جاتا ہے, جبرائیل بتاتے ہیں کہ یہ وہ عورتیں, یہ وہ لوگ ہیں جو غیبت کیا کرتے تھے, اپنی زبان کا غلط استعمال کیا کرتے تھے. معراج منانی ہے نا تو اپنی زبانوں کا صحیح استعمال کر کے مناؤ. مر جائیں گے ہم لیکن کبھی اللہ کو ناراض نہیں کریں گے. جھوٹ مت بولو, کسی کے لیے غیبت مت کرو. مر جائیں گے ہم لیکن کبھی اللہ کو ناراض نہیں کریں گے, کبھی زبان سے کسی کے لیے غیبت نہیں نکلے گی. آج ہمارے لیے عام بن گیا نا, ننند بھاوت کے رشتے میں تو بہت زیادہ عام ہو گیا ہے نا, وہ جملہ ہی بن گیا غیبت کے لیے. ننند اور بھاوت, ساس اور بہو, اللہ کے لیے یہ جھمیلوں سے نکلو, جھگڑوں سے نکلو, غیبتوں سے نکلو, اپنے آپ کو جہنمی بنانے سے بچو. یاد رکھو تمہاری زبان سے الفاظ نکل رہے تو اللہ تمہیں کو سزا دیتا, تمہاری بہو کو, تمہاری ساس کو نہیں دیتا. غیبت کرنے والے بنو نہ, جو زبان سے الفاظ نکالیں گے نا اللہ اس کا گناہ دے گا. بات بول چکی ہوں, نہ غیبت کرنے والے بنو, نہ غیبت سننے والے بنو, کیونکہ کئی بیانات میں یہ بات بول چکی ہوں, غیبت کرنے والا اصل نہیں ہے, غیبت سننے والا اصل ہے. اللہ تعالیٰ پھر وہ سیسا یہ بات یاد رکھو, اگر ہم غیبت نہیں سنیں گے نا وہ سننے والوں کے بھی کانوں کو اللہ تعالیٰ پھر وہ سیسا پگھلا کے ڈالے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے معراج کے موقع پہ جب جہنم کا پورا منظر دیکھے تو سوچو پھر وہاں پر چاہتے ہیں ہم خالی کان میں اگر ہمارا کچھ بھی چلے گیا تو کتنی بے چینی ہو جاتی. سوچو پھر وہاں پر کیسا ہوگا, خالی تھوڑا سا کھروچ آ گیا تو کتنی بے چینی ہو جاتی. وہاں پر کیسے نوچیں گے ہم اپنے آپ کو, بڑے بڑے پتھروں سے. سوچو اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کے جہنم میں سروں کو کچلے گا بڑے بڑے پتھروں سے. وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ کون لوگ ہیں, کن کے سروں کو کچلا جا رہا ہے. اللہ کے نبی کو بتایا جاتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو صحیح طریقہ معلوم ہو چکا تھا, اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے عمل نہیں کیا. نہ صحیح طریقے کو معلوم کیا, علم نہیں تھا تو نہ انہوں نے علم کی طرف گئے, وہ نہ صحیح طریقے کو معلوم کیا اور نہ اس کے اوپر عمل کیا. بڑے پہاڑوں کے جیسے تھے, اور ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے پیٹ پہاڑ کے جیسے تھے, بڑے بڑے پہاڑوں کے جیسے تھے اور بڑی تکلیف میں تھے. اللہ کے نبی کو بتایا جاتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو سود خور ہیں, مٹی بیاج فائنس والے ہیں. ہمارے گاڑیاں فائنس. آج ہم کیا کریں, ہمارا کاروبار پورا فائنس ہے, ہمارے پورے دکانیں فائنس ہے, ہمارے گاڑیاں فائنس ہے, ہمارا پورا بزنس فائنس ہے. یاد رکھو یہ فائنس حرام ہے, حرام ہے, سود حرام ہے, حرام ہے. قرآن میں اللہ نے آیتیں نازل کر دی کہ اگر کوئی سود لے گا 1 روپیہ ہو یا 1000 روپے ہو, اللہ اس کے سے جنگ کرنا پھر اس کو کرنا پڑے گا قیامت کے دن. اٹھنے کے بعد اللہ تلوار دے دے گا ہاتھ میں, لڑ. کیسے لیا تو سود, اپنی سگی ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے. 1 روپیہ خالی مٹی کا پیاس کا لینا دینا دنیا کے لیے اپنی آخرت کو برباد. غور کرو میری بہنوں, حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے. دیکھ کے دنیا کے لیے اپنی آخرت کو برباد مت کرو. اللہ کے نبی دیکھ کے آئے, معراج کے موقع پہ دیکھ کے آئے. معراج منانا ہے نا تو یہ سود سے اپنی زندگیوں کو خالی کرو ہمیشہ کے لیے. اللہ تعالیٰ جب اگر آج تک ہو گیا معاملہ, اللہ سے معافی مانگو, اپنے آپ کو نکالو وہاں سے. معلوم نہیں, اللہ تعالیٰ جب بندہ نیکی کے لیے کبھی آگے بڑھاتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے آسان کرتا ہے. معلوم نہیں تھا, کوئی بات نہیں, اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ بندے کی نیت کو جانتا ہے. جنگ کرے تو ہم کو کیا کرنا ہے, اگر آج تک ہم تھے ہمارا شوہر, کیا ہم چاہتے کہ ہمارا شوہر اللہ سے جنگ کرے, ہماری اولاد اللہ سے جنگ کرے, ہماری جو اولاد ہے وہ اپنی ماؤں سے زنا کرے, ہم چاہتے ہیں؟ نعوذ باللہ, سننا بھی نہیں چاہتے ہم. میری بہنوں یاد رکھو یہ 1 روپیہ کا بیاج لینا دینا بالکل ویسے ہی حرام ہے جیسے سور ہمارے لیے حرام ہے. ہم نام بھی لینا نہیں چاہتے نا, کیا سور کا گوشت کھانا پسند کریں گے پھر؟ نہیں نا. تو یاد رکھو بیاج حرام, کھانا لینا دینا بالکل ویسے ہی حرام ہے جیسے سور حرام ہے, اس کا گوشت حرام ہے. اللہ کے لیے اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچا لو, کیونکہ اللہ کے نبی معراج کے دن, معراج کی رات میں یہ دیکھ کر آئے, لوگوں کو دیکھ کر آئے. ان کے لیے دنیا میں بھی ان کے لیے عذاب ہے. یہ حرام خوروں کے لیے جو حرام کھاتے ہیں کھلا اللہ کی نافرمانی کرتے, 1 روپے بھی لینا نہیں دینا. شادی ہو گئی, ہونا ہے نہیں ہونا ہے وہ اللہ کے حوالے, لیکن ہم اللہ سے جنگ کر کے ہماری بیٹیوں کی شادی نہیں کریں گے. اللہ سے جنگ کر کے ہم گھر نہیں بنیں گے. وہ گھر کیسا سکون کا گھر ہو سکتا ہے میری بہنوں, جو اللہ کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو. ہاں, وہ بیٹی کی زندگی کیسی سکون والی ہو سکتی ہے جس کی شروعات آپ نے حرام سے کی ہو. وہ کاروبار آپ کو فائدہ کیسا پہنچا سکتا ہے جس میں آپ نے اللہ کی نافرمانی کی اعلان اس کی شروعات کی ہو. ہو ہی نہیں سکتی اس کے ان چیزوں, ہو ہی نہیں سکتا میری بہنوں. اللہ کی رحمت, اللہ کی برکت, اللہ کی مدد ہو ہی نہیں سکتی اس کے ان چیزوں کے اندر. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور جہنم کا مشاہدہ کیا تھا. تو پہلا سبق ہم کو کیا ملا تھا کہ مجھے اور آپ کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا ہے. ہر وقت یاد رکھنا, ہر مشکل کے بعد آسانی. آج نہیں ہے کھانے کو, اللہ کل دے گا. اللہ بھوکا اٹھائے گا لیکن بھوکا سلائے گا میرا, اللہ کھلائے گا, ضرور کھلائے گا, اللہ انتظام کرے گا. آج نہیں ہے دولت, اللہ دے دے گا, لیکن اگر وہ دولت میرے لیے فائدہ ہوگی تو چھین لے. حفاظت کرے ایسی دولت سے, ایسی چیزوں. اللہ ہم کو ایسی دولت میں نہ دے جو ہماری جنت کو ہم سے چھین لے. حفاظت کرے ایسی دولت سے, ایسی چیزوں سے, ایسی نعمتوں سے اللہ ہماری.
تو پہلی چیز یہ مل گئی. دوسری چیز کیا مل گئی؟ اللہ کو ہمیشہ اپنے پاس رکھو. یاد رکھو میرا اللہ میرے پاس ہے, میرا اللہ راضی ہے نا, بس میرا رب راضی ہے تو بس. تیسری چیز میری بہنوں یاد رکھو, اسلام ایک لاجیکل مذہب نہیں ہے. جب چاہے لے لے, جب چاہے چھوڑ دے. نہیں, نماز کے لیے لے لے, اذان ہوگی تو لے لے, پھر شادی میں چھوڑ دے, گھر میں چھوڑ دے, سب چیزوں میں چھوڑ دے. نہیں میری بہنوں, ایک مسلمان جب کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے نا, تو پوری زندگی اسلام کے مطابق ہوتی ہے اس کی. حجاب پردہ آج یہ پورا اٹھایا جا رہا نا, پورا اس کے اوپر میرا پورا لیکچر موجود ہے. اس کے چھوٹے چھوٹے شارٹ کلپس کر کے ہم لوگ ڈال رہے ہیں. اگر آپ کو دیکھنا ہے تو آپ IEC کے چینل پر دیکھ سکتے ہیں. ہر روز ڈالے جا رہے ہیں, آج بھی ڈالی گئی. یاد رکھو, کمپرومائز مت کرو. یہاں پر مجھے اور آپ کو دیا جا رہا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دین بتایا گیا نا, معراج بتائی گئی نا, کیا ہوئی, لیکن منانے کا طریقہ نہیں بتایا گیا. مجھے اور آپ کو دین بتایا گیا, حجاب بتایا گیا. حجاب مجھے اور آپ کو ہمیشہ کرنا ہے. کرنٹ گورنمنٹ وہاں کی کیا بول رہی, حجاب کا حکم دیں گے, کرناٹک کی کیا بول رہی کہ وہ کس دن خالی کس دن حجاب کا حکم دیں گے, کس دن حجاب کو ان کو پریکٹس کرنے دیں گے, جمعہ کو اور پھر رمضان کو. کیوں؟ رمضان کے مسلمان ہیں, خالی رمضان کے دن خالی رمضان کا کلمہ پڑھے, جمعہ کے دن کا کلمہ پڑھ کے آئے. نہیں, کسی بھی چیز کے لیے, دنیا کی کسی بھی نعمت کے لیے اللہ اور رسول کمپرومائز نہیں کریں گے. اگر اللہ کے رسول کمپرومائز کر کے کچھ بھی ہو جائے, دنیا کا علم ہے نا, ڈاکٹر بن گئی میں, اگر اللہ کے رسول کمپرومائز کر کے موت آ گئی تو کیا فائدہ اس ڈاکٹر بننے کا, لائر بن گئے, کچھ بھی بن گئے, دنیا میں موت آ گئی, مسلمان ہوں, سو کال مسلم, اپنے آپ کو مت بنا. اللہ اور اس کے رسول کے لیے کمپرومائز مت کرو. اللہ اس کے رسول کا تاریخ معلوم ہو گیا, بس لوگ کیا بولتے ہیں, بیٹیاں کے شادیاں ہوتے نہیں ہوتے, گھر میں ایک ٹائم کا رہتا نہیں رہتا. میرا اللہ میرے پاس ہے نا, وہ نہیں کرتا انتظام. یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا, مجھے نہیں دیکھنا ہے, مجھے دنیا میں جانا ہے, یہاں کی دنیا کی زندگی ختم ہونے والی ہے. یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا ہے. کمپرومائز دین کو نہیں کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظلم ہوا, پریشانی آئی, اللہ کے نبی نے دین کو کمپرومائز کر لیا. بولا مشرکین مکہ کو, ہاں نہیں بولا نا, جب میرا اور آپ کا نبی میں جس کا اقرار کرتے ہیں ہم, وہ نبی کبھی کمپرومائز نہیں کر سکتا, تو کیا یہ مسلمان عورتیں کمپرومائز کر سکتی ہے؟ حجاب پہ تو بالکل کرنے کا سوال ہی نہیں آتا. حجاب تو دور کی بات ہے, ایک سیکنڈ کے لیے ہم اللہ اور رسول کو نہیں چھوڑ سکتے, ورنہ ہم اسلام کے دائرے سے خارج ہو جائیں گے. یہ بات یاد رکھو. چوتھی چیز اور بڑی اہم چیز اور آخری چیز میری بہنوں, آخری چیز, ریڈی ہے آپ لوگوں نے تو میں کمپلیٹ کر دوں. ایک ہی چیز ہے, اب آخری چیز ہے, پہچانو ہاں میں اور آپ کون ہیں. آخری چیز, میں اور آپ امت اپنے وجود کو پہچانو کہ میں اور آپ کون ہیں. میں اور آپ امت مسلمہ ہیں. کون ہے بولو؟ میری بہنوں, تو مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. میں نے جب یہ پورے واقعے کو پڑھا تھا میری بہنوں, تو مجھے ایک ہی چیز سمجھ میں آئی میری بہنوں, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کرائی گئی نا, جب معراج کرائی گئی, کیوں میرے کو ایک چیز بڑی اس کے اندر زبردست لگی, ایک پوائنٹ ذہن میں آیا کہ دنیا والوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر نہیں کی تھی. بچوں کو خاموش بٹھائیے پلیز. دنیا والوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر نہیں کی نا, نہیں کی نا, تو اللہ نے کام مقام دیا. اللہ دے گا. اللہ اکبر. دنیا والے قدر نہیں کرتے, کوئی بات نہیں, اللہ دے گا. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مایوس مت ہوئیے. آپ کو دنیا والے ستاتے, آپ کو دنیا والے آپ کی قدر نہیں جانتے, آپ آئیے ہمارے پاس, ہم بتائیں گے آپ کا مقام کیا ہے. اللہ اکبر. لوگوں کے تانے سنے, یہ معراج کا اصل مقصد تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے لیے لوگوں کے تانے سنے, میرے اور آپ کے لیے لوگوں کی باتیں سنے, میرے اور آپ کے لیے پتھر کھائے, آنسو بہائے, اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر میرے اور آپ کے لیے دعائیں کرتے رہے. میں اور آپ اللہ اس کے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی عزت کرتے ہیں وہ دیکھیں. چوتھی چیز کیا تھی, وہ امت جس امت میں آنے کے لیے تمام نبیوں نے دعائیں کی. چوتھی چیز کیا تھی, کہ میں اور آپ امت محمدیہ میں ہیں, جس امت میں آنے کے لیے تمام نبیوں نے دعا کی. نبیاں دعا کر رہے, انبیاء. اللہ تعالیٰ, اے اللہ تو مجھے کس میں داخل کر دے, امت محمدیہ میں داخل کر دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لیڈر, تو اب سوچو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو کس میں داخل کر دیا, جانے کے بعد مجھے امت محمدیہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لیڈر بنا کے بھیجا گیا تھا. اللہ کے نبی کے اس دنیا سے جانے کے بعد مجھے اور آپ کو اس دنیا کے لیڈر بنا دیا گیا. مجھے اور آپ کو لوگوں کو مجھے اور آپ کو لیڈر بنا دیا گیا. مجھے اور آپ کو پوری قوم کو لیڈ کرنا ہے. مجھے اور آپ کو لوگوں کو اللہ کا دین پہنچانا ہے. قدر کر لو یہ دین کی, یہ اسلام کی, جو مستق اور آپ تک پہنچنے کے لیے کئی قربانیاں لیا. میرے نبی نے آپ سب کے, ہم سب کے لیے قربانیاں دی ہے نا. سوچو احد میں اللہ کے نبی اپنے دانت قربان کرتے ہیں, اللہ کے نبی کو مار لگتے ہیں ہے نا. پھر طائف میں اللہ کے نبی پتھر کھاتے ہیں, یہ دشمن اسلام کے مار کھاتے ہیں. اللہ کے نبی یہ سب کچھ کر رہے ہیں مستق اور آپ تک اسلام پہنچانے کے لیے. تو کیا میں اور
आप इतना नहीं कर सकते कि मैं और आप इस्लाम को पढ़ें, अपने मुसलमान होने का हक अदा करें? अल्लाह के समझो अपने मकाम को। अल्लाह ने मुझे कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास का, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। याद रखो, अगर तुम अल्लाह के रसूल को फॉलो करोगी तभी तुम एक बेहतरीन उम्मत हो। और तुम्हारा काम क्या है? उखरिजत लिन्नास, तुम निकाली गई हो, तुम तैयार की गई हो, तुमको एक स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है। तुम खाली आम अवाम नहीं हो, तुम स्पेशल ट्रेनिंग फॉर्म में हो तुम लोग। तुम्हारा काम क्या है? लोगों को हक की बात बताना और बुराई से रोकना। आज हक मालूम हो गया। मेराज के बारे में हमने पूरी तमाम की तमाम बातें आज सुनी। अब आप सबकी जिम्मेदारी है, आज मुझे और आपको अल्लाह के दीन का हक अदा करना है, मुसलमान होने का हक अदा करना है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने का मुझे और आपको आज हक अदा करना है इंशाल्लाह। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का मुझे और आपको हक अदा करना है आज इंशाल्लाह। तो हम बताएंगे ना इंशाल्लाह मेराज के बारे में, जो लोग आज मौजूद हैं उन सबको बताएंगे ना इंशाल्लाह। हमारे होते हुए अब कोई और अब मेराज नहीं मना सकता या नहीं मना सकती। क्यों? क्योंकि हमको मालूम हो गया अल्लाह और उसके रसूल का दीन क्या है, मालूम हो गया। ये अहद लेके आपको यहाँ से उठना है। तो अब आखिरी अशार सुन लो और अपने आप को चेक कर लो, उसके बाद हम दुआ कर लेंगे इंशाल्लाह और आज के सेशन को हम मुकम्मल कर लेंगे इंशाल्लाह। ये सब बातें घर में जाके रिवीजन करो, बोलो। अभी एक 8 दिन का वक्त है आपके पास, 8 दिन जितना लोगों को बता सकती हो उतना लोगों को बताती चली जाओ। तो अशार क्या है? अल्लामा इकबाल बहुत मशहूर शायर है, बड़े बेहतरीन अशार कहते हैं, अपने आप को चेक कर लो। क्या कहते हैं? बजा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में यहूद, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। ये कैसी कौम है? आज उस कैटेगरी में अपने आप को मत डालो जिसमें यहूद भी देख के शर्माए, अरे ये कैसी कौम है। अल्लामा इकबाल क्या कहते हैं? यूं तो अपने आप को उस कैटेगरी में मत डालो। और उसी तरह अल्लामा इकबाल क्या कहते हैं? यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अखवान भी हो। हम अपने आप बोल रहे हैं हम सैयद फैमिली से, हम मिर्जा फैमिली से, मैं मिर्जा फैमिली से अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर हम सैयद से हैं, हम ये घराने से, हम वो घराने से। अल्लामा इकबाल कहते हैं यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अखवान भी हो, बताओ तुम सब कुछ हो तो क्या मुसलमान भी हो? चेक करना है आज मुझको। क्या मुसलमान भी है? वो इकरार करे सो कलीमा क्या वो बाकी है? चेक करना है आज मुझको और आपको। फिर मेरा खुद का शेर जो कि आज के पूरे मवाद में जिसको मैं ढालने की मैंने कोशिश की है, फिरका वारियत और जमातें तो बड़ी याद रही इस उम्मत को। फिरका वारियत और जमातें तो बड़ी याद रही इस उम्मत को। पहचान तुम्हारी मुस्लिम है, लोगों कैसे भुला दिया इस्लाम को। अल्लाह ताला मुझको और आप, अल्लाह अकबर, अल्लाह हम सब के ईमान की हिफाजत करे। अल्लाह ताला मुझको और आपको सही दीन का इल्म हासिल करने वाले बनाए, सही दीन पर अमल करने वाले बनाए। अल्लाह ताला मुझे और आपको उस दीन पर अमल करने वाले ना बनाए जो दीन का हिस्सा नहीं है, जो इस्लाम का हिस्सा नहीं है। हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी इस मजलिस को हम सब के लिए फायदेमंद बनाए, हमारी नस्लों के लिए फायदेमंद बनाए, हमको हमेशा के लिए कुरान से जुड़ने वाले, उसको समझने वाले, लोगों को समझाने वाले बनाए, अपने मुसलमान होने का हक मुझे और आपको अदा करने वाले बनाए, कुरान का हक अदा करने वाले बनाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को रब जब हम कहते हैं तो उस रब का हक अदा करने वाले बनाए। आमीन। हम तमाम लोगों को अल्लाह ताला हक की तरफ हमारी रहनुमाई करने वाला बनाए। शैतान के गलबों से, शैतान के फितरों से, उसकी शरारत से अल्लाह हमारी आने वाली तमाम नस्लों से अल्लाह ताला हिफाजत करे। हर किस्म के शैतानी हथकंडों से अल्लाह हमारी हिफाजत करे, हर फितने से अल्लाह हम सबकी हिफाजत करे, हर बीमारी से, हर किस्म के गुनाहों से, बुराइयों से, छोटी छोटी गुनाह, छोटे छोटे गुनाह और बुराइयों से अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत करे। आमीन। इसको समझने वाले बनाए। अल्लाह ताला से मैं दुआ करूं कि अल्लाह ताला मेरी आज की बातों को तमाम लोग जो सुन चुके हैं या जो सुन रहे हैं उन सबके दिलों में उतार दे और उनकी जिंदगी का अमली हिस्सा बना दे। क्योंकि अमल, इस्लाम अमल का नाम है। इस्लाम सिर्फ कुरान और हदीस पढ़ने या पढ़ाने का नाम नहीं है। इस्लाम कुरान और हदीस पढ़ के समझ के उस पर अमल करने का नाम है। तो अल्लाह ताला हम सब के लिए मजलिस फायदेमंद बनाए, हमारे यहाँ आने और जाने को कबूल करे। हमारी बहनों के लिए भी दुआ करें क्योंकि आज बहुत सारी शायद वो माएँ आई या नहीं आई मैं नहीं जानती, कल जिन्होंने घर को डोर टू डोर जाकर उन्होंने अल्लाह की दावत दी, लोगों को बताया, लेकिन जानते हैं आप रिस्पांस क्या आया? जैसे ही डोर के पास गए तो क्या बोले मालूम है आपको? आगे जाओ, कोई भी नहीं है घर में। अल्लाह ने उनको पहुंचा दिया। जिनके घर में जिनके पास हिदायत जानी थी अल्लाह ने उनको पहुंचा दिया। जिनके घर में हिदायत ने खटखटाया उस वक्त उन्होंने उसको दरवाजा लगा लिया। तो अब देखना हमको ये है कि हिदायत आप तक पहुंच गई, अब सही तरीका आप तक पहुंच गया। अब उसको आप लेते हैं,
یا پھر ٹھوکر مار دیتے ہیں، یہ اب ہمارے اوپر ہے. تو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے والا بنائے، موت تک آخری سانس تک اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کی ایمان کی حفاظت کرنے والے بنائے. آخری سانس تک اللہ تعالیٰ ہم کو دین پر استقامت عطا کرے، اور موت کے وقت ہماری روحوں کو اس قابل بنا دے کہ ہم خوشی خوشی اللہ سے ملاقات کرنے والی ہو. آمین. اللہ ہم سب کو جتنی نعمت اللہ نے دی اس پر راضی کر دے، اور ہم سب سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اور ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا قیامت کے دن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا جنت میں اللہ